السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں عمران خان کی اپیل کے اوپر احتجاج منایا جا رہا ہے اور اس کی مسلسل جو ہے غیر جانبدار طور پر جو بھی اس کی صورتحال ہے، اس کی جو مانیٹرنگ جو غیر جانبدار لوگ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو کچھ صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپنا تجزیہ دیں گے یا خبری تجزیہ دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کو کہ حکومت نے بالکل پابند سلاسل کر رکھا ہے، اس نے اپنی پاور کو تقریباً میں سمجھتا ہوں یا اپنی طاقت کو اس نے اب تک، یعنی میں اس پر جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے تک جو ہے اس نے بھرپور طریقے سے بتا دیا ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کے بھی شہر اقتدار کو بند کر سکتا ہوں۔ یہ بات جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے۔ اچھا، اب یہ تو خیر عمران خان نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے اور آج بھی بتا دیا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے احتجاج کر رہی ہے اور بڑا بھرپور احتجاج کری، اور یہ احتجاج ابھی تک کوئی ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا۔ نتیجن عمران خان کی بہنوں کو، دونوں بہنوں کو جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پہلے تو انہیں تھانہ سیکریٹریٹ میں رکھا گیا تھا، اور اب پتہ نہیں، شاید کہا جا رہا ہے کہ رات تک وہ ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں، یہ مجھے بتایا گیا، کہاں کریں گے ابھی نہیں اس کا پتہ۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حالات کشیدہ ہے۔ اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر بھی لوگ جو ہیں بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو روکا گیا یا مزید زیادتیاں کی گئیں جیسا کہ ان کا پلان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مظاہرے جو ہیں پورے پنجاب، بلکہ شاید ہو سکتا ہے پورے ملک میں بھی عمران خان کال دے سکتے ہیں۔ اب حکومت جو ہے پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا جو اس وقت ایک جو احتجاج ہے، وہ بنیادی طور پر صرف عمران خان کا اپنے لیے کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ عوام کے لیے احتجاج ہے۔ یہ احتجاج حکومت کی اس شیطانی جو کوششیں ہیں، جو کہ وہ چاہتی ہے کہ 25 اکتوبر سے قبل آئینی عدالت بنانے کے لیے وہ جو شیاطینی ترامیم ہے، جس کے تحت سیکیورٹی کے نام پر کسی بھی شخص کو اٹھا لینا، کسی بھی شخص کو مسنگ پرسن کر دینا، کسی بھی شخص کو بغیر بتائے ہوئے جیل کے اندر لمبے عرصے تک ڈال دینا، 5 سال 10 سال جتنی مرضی ہے، کوئی اس کو نہیں چیک کرے گا، کوئی عدالت نہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہوں گی وہ تو سب آئینی عدالتوں کے ماتحت ہوں گی، اور آئینی عدالتیں جو ہے وہ چل رہی ہوں گی حکومت کی اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کہنے پر۔ وہ ایسی ایک صورتحال ہوگی جس کے لیے کہ بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک سیاسی جماعتیں نہیں اٹھی۔ یہ مطلب دیکھیں نا، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، جو زبردست طریقے سے جو احتجاج ہو رہا ہے، وہ احتجاج عمران خان ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آئینی عدالتیں کیوں بن رہی ہیں، ہم بار بار بتا چکے ہیں، ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اس کے پس پردہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کا نہ کھڑا ہونا، اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کا اس احتجاج میں شامل نہ ہونا، سوالیہ نشان تو ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جب عدالتیں اگر بن جائیں گی، جو میں نے بتانا، یا اگر آئینی عدالت بن جائے گی، جیسے میں نے کہا کہ پھر تو آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، یعنی آپ حکومت کے خلاف بات کرنا یا اداروں کے خلاف کوئی بات کرنا یا ادارے کے کسی اقدام کے اوپر نکتہ چینی کرنا، بھائی دیکھیے ادارہ مطلب کوئی خدا نہ خاصہ جو ادارے ہیں، کوئی بھی ہے، ہمارے لیے سب اچھے ہیں، ہماری فوج کا ادارہ ہے یا عدلیہ ہے جو کہ ہمارے لیے بڑے محترم ہے، لیکن اتنے بھی محترم نہیں ہے کہ قرآنی آیت کی طرح محترم نہیں ہے وہ، کہ ان کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ غلط فیصلے کر رہے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے عدلیہ ایسے فیصلے کر لے کہ لوگوں کو اٹھا کے بغیر قانون کے اگر جیل میں ڈال دے، آئین کو توڑ دیا جائے، آئین کو تاراج کر دیا جائے، تو لوگ بولے ہی نہ، کسی کے گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیں، لوگوں کو بھوکا مار دیں، اثاثے آپ کے بیچ دیں، کشمیر پہ سودے بازی ہو گئی، مزید کسی اور چیز پہ سودے بازی کر لیں، کسی ملک دشمن کو لا کر یہاں پہ اڈے دے دیں لیکن کوئی نہ بولے، تو یہ تو پھر ظلم ہے۔ تو یہ تو اس پہ تو بنیادی طور پر ہر سیاسی پارٹی کا تھا حق بنتا نا، لیکن کوئی سیاسی پارٹی نہیں اٹھی، پی ٹی آئی اٹھی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام کو، بار بار میں کہتا ہوں کہ عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، اور عوام کو آج کھڑا ہونا چاہیے ہر صورت میں۔ جو لوگ نہیں نکلے ان کو بھی نکلنا ہوگا، نکلیں اور اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور اس وقت تک
اب دباؤ ڈالیں جب تک کہ یہ حکومت جو ہے پیچھے نہیں ہٹتی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج الحمدللہ آپ کی جو پاکستان کی عوام نے جو کوشش کی ہے، مجھے ابھی میرے ویلاگ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میری اسلام آباد میں بتایا تھا، کسی نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پریشانی ہے حکومت کو. پریشانی کی وجہ یہ ہوئی کہ حکومت نے 245 کے تحت جو فوج کو بلا لیا. یعنی حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ اپنے جو مذموم مقاصد کے لیے ہم فوج کا کندھا استعمال کریں. پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے نا کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو استعمال کرتی، میں شروع سے کہتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو استعمال کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے. یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں، جو پیچھے ہو رہے ہیں، تو پیچھے تو کوئی اور ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ استعمال ہو رہے ہیں. اب جب یہ پھنسنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب براہ راست جو ہے نا بندوق جو ہے نا وردی والے کے کندھے پہ رکھ کے ہم چلائیں. اس لیے انہوں نے 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم اس کے لیے بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایس سی او کانفرنس تو ابھی 14-15 کو نہیں ہے، ابھی تو بہت آگے ہے. تو یہ جو اب انہوں نے جو کام ڈالا ہے نا، جو کارروائی انہوں نے کی ہے کہ آئین کی تباہی اور عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے جو انہوں نے فوج کی مدد جو طلب کی ہے ایس سی او کی کانفرنس کی آڑ میں، اس سے جو ہے نا اداروں کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ادارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس تمام صورتحال سے خوش نہیں ہیں. چند ایک لوگ ہیں ادارے کے اندر، ظاہر ہے جب کوئی بھی ہو، دیکھیے آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو عدلیہ میں سارے جج کمپرومائز نہیں ہیں. جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو سارے فوجی جو ہیں وہ امریکہ کی غلامی پسند نہیں کرتے. جب آپ کیا کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں بیوروکریسی کی، تو ساری بیوروکریسی امریکہ کی غلامی، اسرائیل کی غلامی پسند نہیں کرتی. لیکن چند ایک لوگ ہیں، سارے اداروں میں ہیں، کسٹم میں بھی ہوں گے، پولیس میں بھی ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، آرمی میں بھی ہوں گے، عوام میں بھی ہوں گے، عوام میں بھی ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بس اسرائیل اور امریکہ کی یہاں بالادستی رہے، ہمیں بس وہ ہے کہ بس ذرا جھومنے جھامنے کا پروگرام ہو، باقی تو اب ٹھیک ہے کچھ نہیں. لیکن جو لوگ جن کے جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان کو ایک اسلامی ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب چیزوں کے خلاف ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا میں آپ سے خبر دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہلجل ہوئی ہے. اس لیے میں نے آپ کو بھی ٹویٹ بھی کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شیاطینی ترامیم جو ہے ان کو عارضی طور پر روک دیا جائے، کیونکہ کچھ ادارے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب ہمیں اب کتنا آپ بدنام کرائیں گے، مطلب حکومت تو بدنام ہو گئی نا. وہ کیا ہے، وہ ہندوستان کا ہے نا، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. تو فوج کہہ رہی ہم تو اتنے بھی بدنام نہ کریں کہ ساری کی ساری جو ہے کالک جو ہے مطلب اداروں کے سر آ جائے. کچھ تو اس میں آپ کی بھی مفادات ہیں. تو اس لیے اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید، میرا خیال ہے، میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں اور کچھ میری سکس سینس بھی کہتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ عارضی طور پر جو ان کی ایک ضد ہے نا کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم لے آئیں، شاید ہو سکتا ہے اس کی اوپری اب آگے بڑھ جائیں گے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ملتوی ہونے کے بعد کیا پی ٹی آئی کو احتجاج روک دینا چاہیے؟ نہیں، ابھی نہیں. احتجاج اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو قوم کا جو دیکھیے آج پھر ہو گیا نا. آج جو احتجاج ہوا ہے وہ احتجاج کیا ظاہر کر رہا ہے؟ وہ احتجاج یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. جب عمران خان ہے تو پھر چاہیے اداروں کو عمران خان سے بات کریں. دیکھیے ایک بات میں اس میں موقع پہ آپ بتاتا ہوں، غور سے سنا کریں. میں اب جو میرے تجزیے ہوتے ہیں نا اہم ہوتے ہیں. ایک دفعہ مشرف صاحب جب آنے لگے تھے تو میرے ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ ہوا تھا، تو کچھ بات ہوئی تھی کسی زمانے میں، بہت پہلے جب وہ چلے گئے تھے، مطلب ان کو ہٹا دیا تھا، دبئی چلے گئے. جب وہ آنے کا پلان بنا رہے تھے تو اس وقت ان کے وہ سیکرٹری بھی تھے، مجھے بھی نام یاد ہے، ریٹائرڈ جنرل تھا ISPR کی بھی. تو خیر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ اب واپس دوبارہ جب سیاست میں، انہوں نے وردی اتار دی، انہوں نے کہا میں سیاست میں جب واپس آ رہا ہوں تو میں اصل میں معاملات کو سمجھنے لگا ہوں. کیوں سمجھنے لگے ہیں؟ بقول ان کے وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو میں فوج کا سربراہ رہا ہوں، مجھے فوج کے بارے میں پتہ ہے، اور آرمی کی جو ایک پاکستان کی جو فوج کی جو اہمیت ہے اس وقت سیاست میں کہہ لے، علاقے میں جو کوئی بھی پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے اس کو بطور آرمی چیف کے فوج کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ کیا ہماری مجبوریاں ہیں، کہاں تک ہم نے اپنے مجبوریوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کہاں تک ہم نے کس کی بات ماننی ہے، کہاں تک نہیں جانا، اور کون کون سی چیز جو ہے ہماری اکارڈنگ ٹو دی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہم یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو لہٰذا جب میں اب آؤں گا سیاست کے اندر تو میرے ذہن میں وہ چیز ہوگی، اور میں ایک بطور سیاستدان ان تمام چیزوں کو
لے کے چلوں گا، یعنی کمپرومائز اس طریقے سے کروں گا کہ دونوں طرف مجھے پتا ہوگا کہ وہ جو سامنے، اب مشرف صاحب کہتے ہیں جب اب میں سیاست دان مطلب آل پاکستان مسلم لیگ کی حیثیت سے جب میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہمارے چیف ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو وہ چاہتے ہیں مجھے پتا ہوگا. یہ بڑی کمال بات ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ پھر یہاں پہ آ کے نا میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کو وہ کہتے تھے کہ پھر یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہوگی لیکن رائے جو ہے نا وہ مقدم عوام کی رکھی جائے گی. تو یہی بات میں کہہ رہا تھا، جب اگر جس وقت یہ عمران خان صاحب جب جیت گئے تھے 8 فروری کو جب آ گیا تھا، تو یہی بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو کرنی چاہیے تھی نا کہ بھائی انہوں نے دیکھ لیا عوام ان کے ساتھ ہے، آپ کو پتا ہے. تو آپ نے جب دیکھ لیا کہ مجبوراً عوام نے ان کو کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، تو پھر کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب کو بلاتے اور بلا کر ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ بھئی دیکھیے یہ پیرامیٹرز ہیں ریاست کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارا جو ایک کردار ہے سیاست کے اندر وہ ہوگا، رہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کو نکال کر بالکل باہر پھینک دو، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا ماضی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، نہ ہمارا سیاستدانوں کا کردار کچھ اتنا اچھا ہے عمران خان کو چھوڑ کر. تو لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ اگر یہ بیٹھ کے عمران خان سے بات کر لی جاتی کہ بھائی دیکھیے آپ جیتے ہیں، آپ کو دوبارہ مینڈیٹ مل گیا، ٹھیک ہے جو بھی تھا جیسے بھی تھا، باجوہ صاحب نے ہٹایا، کس نے بھی ہٹایا، XYZ بات کہانی ختم ہو گئی. لیکن اسٹل قوم آپ کو چاہتی ہے، قوم آپ کو پسند کرتی ہے، لوگ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا دیکھیے یہ پیرامیٹر ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اور پھر وہ عمران خان کو آپ سیدھا کر کے عمران خان چلا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف پیچھے سے باہر سے ان کو آرڈر ملتا رہا کہ نہیں جی اس کو تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے، اس کو تو ہٹاؤ، اس کو ایلیمینیٹ کرو. تو یہ جو انہوں نے غلطیاں کی نا، یہ بنیادی طور پر یہ غلطی کرنے کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہوا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اسلام آباد کے اندر. اب ایک بات میں خبر آپ کو یہ بھی دے دوں، اب یہ تو لگے ہوئے ہیں فوج انہوں نے بلا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اہم خبر آپ کو دے لگاؤں کہ SCO سمٹ میں آنے والے لوگوں نے بھی پاکستان سے کہا کہ یہ تماشا جو لگ رہا ہے نا یہاں پہ، اس کی ایسی صورتحال کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے شاید کوئی 1-2 ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہ آئے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. مجھے باہر کے دارالخلافوں سے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر تشویش ظاہر کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ دھواں دھار مار دھاڑ، بھلے ٹھیک ہے ہم نے 15 کو آنا ہے، لیکن یہ ایسی صورتحال کے اندر ہم کیسے آئیں گے؟ مطلب یہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ قوم تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. مطلب آپ SCO کی نمائندگی کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو مطلب تو ٹوٹل آپ تو مثال اگر میں کھل کر بات کروں تو شاید ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یار آپ تو فارم 47 والے ہو، آپ کو تو رائٹ ہی نہیں بنتا کہ آپ SCO کی سمٹ بلاؤ. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کہیں نہ کہیں پیچھے جو ہے نا فضاؤں کے اندر یہ سب معاملات بھی گھوم رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باہر سفارتی معاملات کے اندر ان کو تشویش ہے. اس تشویش کی وجہ سے یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی اس معاملے کو ختم کرو، جس طرح آرام سکون لے کے آؤ، یہ جو شیطانی تجاویز ہیں آئینی ہیں ان کو ذرا آگے لے کے جاؤ. ان کو آگے لے کے جانا ہوگا ہر صورت میں، اگر نہیں جائیں گے تو یہ حالات خراب ہوں گے. اب یہ بات کہی جاتی کہ جناب وہ کیا ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے، وہ بھائی ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے تو اگر آپ کو عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی عمران خان اپنا احتجاج، بھائی عمران خان کیوں احتجاج مؤخر کر دیتا؟ بھائی آپ کو آج پوزیشن یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ حکومتی ریاستی ڈھانچہ قوم کو کے ساتھ ظلم بھی کرے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بھی اٹھائے، لوگوں کو گمشدہ بھی کر دے، آپ کو مارے پیٹے بھی اور آپ کو رونے بھی نہ دے. بھائی اگر یہاں کوئی نہیں سن رہا تو ہم باہر والوں کو تو سنائے کم از کم. بھائی ہماری اگر کوئی نہیں سنی، یہ تو اتنا ظلم کے انتہا ہے کہ ہم ماریں گے پیٹیں گے آپ کو، لیکن جب کوئی باہر والا ہے تو خاموشی کو بیٹھ جائے. بالکل آپ نے آواز نہیں نکالنی تاکہ باہر والے کو تاثر ملے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں جناب، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھی روڈ ہے وہاں پہ سب صحیح ٹھیک ٹھاک ہے. پھر جب وہ چل جائے پھر آپ آ جائیے گا باہر، پھر ہم آپ کو کوٹنا شروع کر دیں گے. یہ کس قسم کی مطلب تعویل جو یہ حکومت پیشتی ہے؟ وہ مصدق ملک جو ہے الو کا کیا بولوں، میرے منہ سے نان ڈپلومیٹک قسم کے لگے، وہ آ کے بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے. صبح سے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. بہت کاغذ چھاپ کے آپ رکھ لیں کہ جناب یہ کہ کہاں کون سی چیز سستی ہو رہی ہے مجھے بتائیں. کیا بجلی سستی ہو گئی؟ پیٹرول آپ نے تھوڑا سا سستے، کتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنے لوگوں کے پاس تو اس پر پوزیشن ہے کہ لوگ اپنے موبائل بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. آپ کیوں قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ بجلی کے بل کم کریں، مہنگائی کم ہو رہی ہے کیا؟ گیس کم ہو رہی ہے کیا؟ دوسری چیزیں کم ہو رہی ہیں جو کہ لوگوں کی جو گروسری ہے جس سے کہ لوگ کھا رہے ہیں کھانا پینا، ان کو تو کوئی سستا نہیں ہو رہا. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، ہم بڑی جو ہے ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ترقی ہے. دہشت گردی پہلے سندھ کے اندر ہوتی تھی، ڈاکو سندھ کے اندر ہوتے تھے، وہ کراچی تک آ گئے. ایک موبائل کے پیچھے لوگوں کو مار دیتے ہیں، وہ اب ڈکیتیاں اسلام آباد تک ہونے لگی ہیں، لاہور کے اندر ہونے لگی، پورا شہر کوئی نہیں ہے. تو یہ ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے.
پھر وہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے پیچھے عمران خان نے. بھائی آئی ایم ایف مجھے بتائیں, میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو روکا, کیونکہ مجھے پتا ہے, میں کہتا رہا ہوں, میں دوسروں کی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, میں بین الاقوامی سطح پر جو میرے جو ہے جو لنکس ہیں, وہ آج سے 1 سال پہلے یہ کنفرم کرتے تھے کہ اگر عمران خان کو اگر حقیقت کے اندر اگر دے دی جائے تو عمران خان کے اندر اتنی پوزیشن ہے کہ وہ اتنا پیسہ جمع کر لیں گے, اکٹھا کر لیں گے, یا ان کے کہنے پہ دوسرے لوگ اتنا پیسہ لگا دیں گے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں, عمران خان, یہ میری اپنی معلومات ہے. عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے, اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے اچھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں, میری بات ہے, مجھ جیسے ایک عام آدمی, جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان اکٹھے کر سکتا ہے, تو عمران خان کو خود پتا ہوگا کہ کتنے سورسز اس کے بعد کتنا وہ پیسہ لا سکتا تھا. اسی لیے عمران خان منع کر رہا تھا یہ آئی ایم ایف مت لو. کوئی بھی ایک ملک بتا دیں جو آئی ایم ایف کے قرضوں میں پھنس کر کوئی ملک اور ترقی کر گیا ہو. کہتے ہیں عمران خان جو ہے ملک دشمن ہے, وہ آئی ایم ایف کی مخالفت کر رہا تھا. ملک دشمن تو آپ ہیں. ابھی دیکھتے نا کہاں سے آپ نے آئی ایم ایف کا پیسہ لیا. ابھی آپ نے انہوں نے جو کیا تھا وہ تو پیسے پورے ہی نہیں ہوئے ابھی تک, جو ابھی انہوں نے دینی ہے قرض کی سہولت. تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے اس وقت ملک کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی مولانا صاحب جو ہے ویسے ہی بیچ میں انہوں نے پھنسائے ہوئے تھے. مولانا صاحب نے تھوڑا سا انہوں نے بھی ڈھیل چھوڑ دی تھی, انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ذرا آگے پیچھے کر لو, ٹھیک ہے. پہلے تو انہوں نے رکاوٹ ڈالی اس کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب بات سے آگے پیچھے, کیونکہ ان کو دباؤ آیا پیچھے سے, میں نے بتایا نا افغانستان سے بھی آیا تھا کہ بھائی زیادہ ہے حکومت کے لیے, تو وہ اس طرح چلتے انہوں نے ایک پیر سونا ایک پیر چاندی کرتے کرتے وہ آگے بڑھتے رہے. ان کا بھی تھا کام کہ پیچھے سے ان سے بات, پیچھے سب جگہ اسٹیبلشمنٹ سے مولانا کے ابھی بھی رابطہ قائم ہے. وہ ٹھیک ہے اب پھوپا کرتے ہیں, لیکن پیچھے سے ان کا بھائی آپ ایسا کرو, ان کو ادھر ہی روک کے رکھو, ان کو ادھر ہی روک کے رکھو, آپ کے ہاں بھی بات ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کر دیں گے, ہم پیچھے سے جو ہے جا کے فوری طور پر 63A کا قانون پاس کر لیں گے. 63A کا قانون پاس کر لیں گے تو پھر آپ بھلے شور مچاتے رہنا, ہم 20-25 بندے وہاں سے توڑ کے اپنے عادات پورے کر لیں گے. تو مولانا صاحب نے بھی بڑا سیف سائڈ کھیلا ہے. تو یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر مولانا صاحب اگر بالکل واقعی سنسیئر تھے تو آج جب پی ٹی آئی نکل چکی ہے, اسی لیے تو نکلی اور کائے کے لیے نکلی ہے. تو جب نکلی ہے کہ بھائی ملک میں غلط ہو رہا ہے, الیکشن مینڈیٹ قوم کا چھینا گیا, تو آج مولانا کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. لیکن مولانا صاحب بھی کہہ رہے کہ نہیں ذرا پی ٹی آئی رک جائے. بس تو ٹھیک ہے رک جائے, بھائی وہ کیوں رکے, وہ تو پی ٹی آئی تو نہیں رکے گی, نہ عوام رکے گی. اب عوام دیکھ لے گی کہ آئندہ اس وقت جب کہ ایک ملک کے اندر ملک کو بچانے کی ضرورت ہے تو کون سی پارٹی اپنے لوگوں کی قربانیاں دیتی ہے, کون سی پارٹی کے کارکن اپنا خون دیتے ہیں, عوام پھر ان کے پیچھے جائے گی, مولانا کے پیچھے تو نہیں جائے گی. مولانا کی بھی اگر انشاءاللہ اگر یہ عوام آج کھڑی ہو جاتی ہے ان کے پیچھے اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو باقی تمام لیڈر جو ہے نا پہلے ہی صفر تھے, اب وہ -0 ہو جائیں گے بالکل. ان کو پھر کوئی نہیں پوچھنے والا. پھر یہاں پہ انشاءاللہ اگر رہا تو پھر عمران خان کا ہی ڈنکا بجے گا اگر قوم اٹھ کے آگے. لیکن ہاں اگر وہ مؤخر ہو گئے اجلاس, پھر آگے پیچھے ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں, تم وہاں سے چلے جاؤ, میں ادھر رک جاؤں گا, تم ادھر روک دینا, اگر یہ کوئی کام ہوگا تو پھر آپ حکومت کو ٹائم دے دیں گے. یہ میں نے آپ کو صحیح اور بالکل ایگزیکٹ آپ کو صحیح تجزیہ دیا ہے. پس پردہ جو ہو رہا ہے وہ بھی یہ کوشش میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اس چیز سے گھبرائے ہوئے کہ ہم پورے اپنا کندھا ہمیں نہ دو. وہ کہتے ہیں عارضی طور پر اس کو آگے کر دو, لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ نہیں ہمیں ابھی ٹائم دو, ہم کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ 30-50 ہمیں گرانے دو. انہوں نے کہا نہیں گرانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے, کیونکہ اب یہ معاملہ باہر تک جا رہا ہے, کیونکہ ایس سی او کانفرنس سر پہ کھڑی ہو سکتا ہے 20-50 یہ گرا بھی دے, اگر معاملہ بگڑے گا پھر کیا کریں گے آپ. تو اس لیے میں نے آپ سے بتانا ہے کہ باہر سے بھی اب پریشر آ رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے بھارت کے وزیر خارجہ, اور لوگ کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ٹی وی بڑے خوش ہو رہی ہے حکومت کی, جناب ہمارے بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, بھارت کے کوئی تعلقات آپ سے اچھے نہیں ہیں, نہ ہوں گے کبھی بھی. وہ پاکستان کی اہمیت کیوں کہ نہیں آ رہے, وہ صرف شنگھائی تعاون کونسل کی وجہ سے آ رہے ہیں. وہ شنگھائی تعاون کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے میں آ رہے ہیں, وہ پاکستان نہیں آ رہے, اس اجلاس میں شرکت کرنے کے. یہ میری بات ہوئی ہے وہاں پہ, ابھی میں نے صبح کسی کو میسیج کیا تھا, مجھے وہاں سے یہی میسیج آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا شنگھائی تعاون کونسل کے اندر جو ہے, کیونکہ اس کے اندر کئی ممالک شامل ہیں, بڑے ملک شامل ہیں, اس میں روس شامل ہے, اس کے اندر چین شامل ہے, اس میں ایران شامل ہے, ہم بھی ایک بڑے ملک ہیں, ہمارا یہ اپنا یہ ہے فارم, ہم اس لیے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ لوگوں نے شادیاں بجانے شروع کر دی کہ جی حکومت کامیاب ہو گئی, بھارت کے ساتھ برف پگھلنی سے پتہ نہیں کون سے برف پگھلنے لگی ہے. اگر یہ قوم شام تک کھڑی ہو گئی, اٹھا پٹک ہوگی, تو صحیح معنی پھر حکومت پگھلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ رات 12 بجے تک. دیکھیے کیا ہوتا ہے صورتحال, نظر ہماری ہے, آپ بھی اس پہ نظر رکھیں, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. اب آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.